اور آج بھی اگر غور کریں گے تو زیادہ تر لوگ اگر ٹینشن میں ہو جاتے ہیں، پریشانی کیا عالم میں ہوتے ہیں، ارے لاؤ یار 2-4 پیک مار لیتے ہیں، ٹینشن دور ہو جائے گی۔ آج ٹینشن کو دور کرنے کے لیے غیروں کا طریقہ اپنایا جا رہا ہے، اور شراب پہ شراب مسلمان بھی پیتا چلا جا رہا ہے۔ اب اس شراب پینے کی وجہ سے ٹینشن کم نہیں ہوتی ہے، بلکہ ٹینشن اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ شراب پی لینے کے بعد وہ اپنے دماغ کا ان کا جو معاملہ ہوتا ہے سب کھو بیٹھتا ہے، اور جا کر کے کسی لڑکی کو چھیڑ دیتا ہے، یا کسی کے اوپر مار پیٹ کرنا چالو کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو پکڑ کر کے مارا پیٹا جاتا ہے، اور سماج کے اندر اس کو گندی نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ یعنی شراب جو ٹینشن کو دور کرنے کے لیے وہ پیا جاتا ہے، شراب ٹینشن دور نہیں کرتا، بلکہ اس کی زندگی کے اندر ٹینشن اور زیادہ لا کر کے کھڑا کر دیتا ہے۔ اور آج تو شراب عام سی بات ہو گئی، پی رہا ہے، شراب پی لیں گے مولوی صاحب ٹینشن دور ہو جائے گا، بیوی سے جھگڑا ہوا جا کر کے شراب پی لیا۔ آج ٹینشن کو دور کرنے کے لیے شراب کے علاوہ بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جن کو لوگ استعمال کرتے ہیں۔ مثلاً آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے اور نکلنے کے بعد سوچتا ہے بیوی ٹینشن دے رہی ہے، سماج کے لوگ ٹینشن دے رہے ہیں، یہاں سے نکل گیا اور طوائف خانوں میں جا کر کے، طوائف گڈوں میں جا کر کے غلط کام کر بیٹھتا ہے، زنا کاری کر لیتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ یہ طوائف گڈوں میں آنے کے بعد لڑکیوں سے ہم بستری کر لینے کے بعد ہمیں سکون مل جائے گا۔ لیکن جب اس کام کو کرنے کے بعد بندہ نکلتا ہے، اس کے اندر بے چینی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اب وہ سوچتا ہے کہ یہ کام کر کے نکل رہا ہوں، میرا ٹینشن ختم کیوں نہیں ہو رہا ہے، میری بے چینی دور کیوں نہیں ہو رہی ہے، وہاں بھی اسے سکون نہیں مل رہا ہے۔ آج نوجوانوں کی ہاتھوں میں موبائل دیکھیں گے آپ، اینڈرائڈ موبائل، آپ کو ہر نوجوان کے ہاتھوں میں آپ کو موبائل ملیں گے، اور اس موبائل کے ذریعے سے پوری راتیں وہ گزار لیتا ہے، اور رات بھر گیم کھیلتا ہے، رات بھر لڑکیوں سے باتیں کرتا ہے، رات بھر بہت سارے ویڈیو کو دیکھ کر کے اپنی بے چینی کو دور ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں کو دیکھ لینے کے بعد بھی اس کی بے چینی دور نہیں ہوتی ہے، بلکہ اور زیادہ وہ ٹینشن میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور آخرکار اسے سکون نہیں ملتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا تصور کرو، جس کی وجہ سے حالات بگڑتے چلے جا رہے ہیں، ماں باپ اپنے بچوں سے ناراض ہیں، بچے اپنے ماں باپ سے ناراض ہیں۔ آج سماج کے زیادہ تر لوگ اس موبائل کے چکر میں لگ کر کے اپنی زندگی کو برباد کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور سمجھتے ہیں موبائل کے ذریعے سے ہمیں سکون مل جائے گا۔ آج نہیں دیکھتے رات میں جب تک کہ موبائل چلا کر کے جتنا MB ہے ختم نہ کر لے تب تک سوتا نہیں ہے، 12 بجے تک چلا رہا ہے، شارٹ ویڈیو دیکھ رہا ہے، لڑکے لڑکیوں کی وہ تمام حرکتیں اپنے موبائل کے اندر موجود ہے، ڈانس، اور اس طریقے سے لڑکی کی ہر ادا کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہاں تک کہ کچھ منچرے لڑکے ایسے بھی آپ کو ملیں گے جو گندی ویڈیو دیکھ کر کے رات میں سوتے ہیں، اور غلط چیزیں سن کر کے سوتے ہیں کہ چلو سکون مل جائے، لیکن میرے بھائی اس کی زندگی کے اندر سکون نہیں ہے، اور اتنی بے چینی بڑھ جاتی ہے کہ اس کو دوا کھا کر کے سونا پڑتا ہے، انجیکشن لے کر کے اس کو سونا پڑتا تاکہ اسے نیند آتی ہے۔ اور سے لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب ٹینشن دور کرنے کا سب سے بڑا سامان ہے پیسہ، دولت آ جائے سارا ٹینشن ختم، دولت نہیں تو ٹینشن ہے۔ آج کل دولت کے ذریعے سے ٹینشن دور نہیں ہوتا میرے بھائیوں۔ اگر دولت کے ذریعے سے ٹینشن دور ہوتا تو بڑے بڑے امیر گھرانے کے لوگ آتم ہتیا نہیں کرتے، اور اپنے امیر ہونے کی وجہ سے اپنے اونچی بلڈنگ سے چھلانگ مار کر کے اور کود کر کے آتم ہتیا نہیں کرتا، مرتا نہیں۔ پتا چلا کہ
दौलत भी इंसान को सुकून नहीं पहुंचाता है। अगर दौलत सुकून पहुंचाता तो यूनान का बहुत अमीर ज़ादा आदमी, बहुत ही अमीर आदमी, और उसकी एक ही बेटी, एक ही जवान खूबसूरत लड़की थी, और अपने बाप की इकलौती वो बेटी थी, और पूरे जमीन जायदाद की वो मालकिन थी। बाप के इंतकाल हो जाने के बाद ये 24-25 साल की ये लड़की है और अरबपति है। इसने सुकून हासिल करने के लिए अपनी दौलत को फायदा उठाना शुरू कर दिया और इनको जहां जहां जैसा मिला वैसा करता चला गया। यहाँ तक कि ये यूनान के रहने वाली इस खातून ने एक नहीं बल्कि आराम हासिल करने के लिए और सुकून हासिल करने के लिए अपने पैसे के बलबूते पे चार उसने निकाह किए। एक से निकाह किया, दिल न भरा, सुकून न मिला तो दूसरा कर लिया, दूसरे से निकाह किया, अगर दूसरे से दिल न भरा तलाक दिया और तीसरा कर लिया, तीसरे से दिल न भरा तो तीसरे को भी रिजेक्ट किया, तलाक दिया, और चौथे से निकाह कर लिया। लेकिन तब भी उसकी जिंदगी के अंदर सुकून ना आया। जब उसकी जिंदगी में सुकून ना आया तो आखिरकार वो अपने बाथरूम के अंदर हार्ट अटैक से उसका इंतकाल हो गया। पता ये चला अगर दौलत इंसान को अगर सुकून पहुंचाता तो हार्ट अटैक से इसका इंतकाल न होता। और इसी तरीके से फिल्मी दुनिया के बहुत से लोगों को आप देखेंगे कि आत्महत्या करके मरते हुए आपने भी देखा होगा। यानी दौलत इंसान को सुकून नहीं पहुंचाता है मेरे भाइयों। और टेंशन आप देखते हैं, दौलतमंद आदमी सोता है सही से, पैसा है, लेकिन उसकी जिंदगी में आराम और सुकून नहीं। कहां है सुकून, कहां है आराम, कहां है अमन, कहां है जिंदगी, कहां है? आओ हम कुरान से सवाल करते हैं, कुरान तू बता, आए कुरान तू बताओ। हमने दुनिया के हर खित्ते में सुकून ढूंढने की कोशिश की, शराब पी करके भी हमने सुकून हासिल करना चाहा। शराब का नशा जब तक बाकी रहा तब तक तो हम आराम से लए, लेकिन जैसे ही शराब का नशा टूटा वही बेचैनी आ गई ज़िना के जरिए से और लड़कियों के चक्कर में। और लड़कियों के पा करके आदमी सोचता हो सुकून हासिल कर ले। जब तक लड़कियों से मुलाकात करता है, मुलाकात कर लेने के बाद या किसी लड़का से मुलाकात कर लेने के बाद उसकी जिंदगी में बेचैनी आ जाती है। बार बार वही मनाजिर उसके सामने आते रहते हैं। आय अल्लाह मैंने कैसा गुनाह कर लिया है, आदमी बेचैन हो जाता है। इसी तरीके से अगर कोई आदमी और भी गलत काम करता है उसे सुकून नहीं मिलता बल्कि बेचैनी और ज्यादा बढ़ जाती है। कुरान कहता है अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्न। जिन लोगों ने ईमान लाया और ईमान लाने के बाद, ईमान मतलब अल्लाह और उसके रसूल के ऊपर ईमान लाने के बाद, आखिरत के ऊपर ईमान लाने के बाद, अल्लाह को अल्लाह मान लेने के बाद, रसूल को रसूल मान लेने के बाद, अल्लाह को अल्लाह मान लेने के बाद जुल्म नहीं किया। अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिजुल्मिन, ईमान लाने के बाद उसने जुल्म नहीं किया, उसने शिरक नहीं किया, उसने तौहीद के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं किया, उसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं किया। इतना तौहीद उनका मजबूत रहा कि अगर बेटा बेटी न मिला तो कछोजा शरीफ न भागा, किसी पीरों के दरगाहों के ऊपर न गया, किसी मजारों के पास न गया। बेटा बेटी नहीं मिला कोई मसला नहीं है, अरे अल्लाह रब्बुल आलमीन तो बेटा बेटी का मालिक है। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ यख़लुक़ु मा यशा यहबु लिमन यशा इनासन व यहबु लिमन यशा ज़ुकूर। वही अल्लाह जिसे चाहता बेटा देता है और वही अल्लाह जिसे चाहता बेटियां देता है और वही अल्लाह जिसे चाहता दोनों मिला करके देता है और वही अल्लाह जिसे चाहता बांझ रख देता है। दुनिया की सारी ताकतें मिलकर के औलाद देना चाहे तो औलाद नहीं दे सकती है। उनका अकीदा इतना मजबूत कि शादी कर लेने के बाद 10-10 साल तक अगर बेटा बेटी न मिला तो दरगाहों के चक्कर न लगाया, किसी बाबा के पास और किसी पाखंडी मौलवियों के पास जाकर के
کے اس نے شرک کی تعویذ، اس نے تعویذ لے کر کے اپنے گلے میں باندھ کر کے اس نے اللہ کے ساتھ ظلم نہ کیا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا، یعنی اللہ کے اوپر ایسا بھروسہ کیا کہ اللہ جس طریقے سے تو نے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ 80 سال کی زندگی میں تو نے اسماعیل عطا کیا تھا، جس طریقے سے تو نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے کے عمر میں حضرت زکریا کو یحییٰ عطا کیا تھا، اے اللہ میرا بھی عقیدہ اور میرا بھی ایمان اتنا مضبوط ہے کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی بیٹا بیٹی دینے والا نہیں ہے۔ لیکن آج مسلمانوں کا عقیدہ دیکھیے، اگر شادی ہو جائے اور 2 سال تک 4 سال تک بچہ بچی نہ ہوئے، نہیں کر رہے ہو، وہاں جاؤ نا، وہاں جاؤ۔ آج مسلمانوں کا عقیدہ بہت کمزور ہو چکا ہے، ایمان بہت کمزور ہو چکا ہے، یہ حال ہے۔ کاروبار میں اگر برکت نہ ہو رہی ہو، بزنس نہ بڑھ رہا ہو، تو مولویوں کے دیے ہوئے تعویذ باندھ دیا، قرآن کی آیتوں کو لٹکا دیا۔ کیوں بھائی؟ ان قرآن کی آیتوں کو لٹکانے کے بعد کیا برکتیں آتی ہے؟ قرآن کے پڑھنے سے برکت ہے، قرآن کے لٹکانے سے برکت نہیں ہوتی ہے۔ مسلمانوں کے اندر یہ بھی ایک گڑبڑی ہے، یہ بھی ایک شرک ہے، اور یہ بھی ایک بہت بڑا رسم ہے کہ آج مسلمانوں کے گھروں کے اندر آپ قرآن کے نسخوں کو لٹکے ہوئے دیکھیں گے، لیکن قرآن کی آیتوں کو پڑھتے ہوئے آپ کو نظر بہت کم آئے گی۔ آج دیکھیے کوئی کما رہا ہے اور وہ ترقی کرنے لگا تو دوسرا آدمی اس کو دیکھ کر کے جلنے لگا، ارے وہ آگے کیسے بڑھ رہا ہے، میں پیچھے کیسے ہوں۔ اور اس کی بیوی، ارے تو کیا کر رہا ہے، اس کو دیکھو، اپنے بیوی کو کتنے خوبصورت ساڑی اور کتنے خوبصورت گھڑی موبائل لا کر کے دے رہا، تم کیا کر رہے ہو۔ اب یہ آدمی بیوی کے اس میں ٹینشن میں آ کر کے یہ غلط راستے کو اپنا لیتا ہے۔ اب کمائی تو اس کی کم ہو رہی ہے، لیکن وہ حرام کے اڈوں کو اپناتا ہے اور حرام طریقے سے کمانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاتی علی الناس زمان لا یبال المرء بما اخذ منه المال امن الحلال من الحرام۔ ایک دور ایسا آئے گا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ حلال و حرام کی ذرہ برابر پرواہ نہ کریں گے۔ دولت کے معاملے میں اتنا زیادہ آدمی ڈوب جائے گا اور اتنا آدمی اس معاملے میں غفلت میں چلا جائے گا کہ حلال و حرام کی ذرہ برابر اس کو تمیز نہ ہوگی۔ پیسہ آنا چاہیے، چاہے حلال طریقے سے ہو یا حرام طریقے سے ہو، آدمی کمانے کے چکر میں حلال و حرام کو بھول جائے گا اور دولت کمانے کے لیے آدمی بے تحاشا محنت کرے گا۔ حلال طریقے سے ہو یا حرام طریقے سے ہو، پیسہ آنا چاہیے۔ آج دیکھیے مسلمانوں کو کتنے لون والے کاروبار کر رہے ہیں، موبائل بھی لون میں اٹھا رہا ہے، 25,000 کا موبائل آپ کو مل رہا ہے لون میں، اگر لے رہے ہو ہر مہینہ 2500 بھرنا، 2000 بھرنا، 2200 بھرنا، 25,000 والا 30,000 میں آپ کو مل رہا ہے، دے رہا بڑھا کر کے۔ عورتوں کے اندر یہ چیزیں آ چکی ہیں، مردوں کے اندر یہ چیزیں پہنچ چکی ہیں۔ اسلام نے بڑھا چڑھا کر کے دینا اور بڑھا چڑھا کر کے لینا دونوں حرام، اور اسلام یہ بھی کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، بڑھا چڑھا کر کے لینے دینے دونوں چیزیں اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، منع کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، حرام طریقے سے آج مسلمان کمائی کما رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔
اگر آپ سلف صالحین کو دیکھیں گے اور پچھلے زمانے کو دیکھیں گے تو آپ پائیں گے کہ پچھلے زمانے کی عورتیں اتنی زیادہ دیندار ہوا کرتی تھی، اتنی زیادہ اللہ سے ڈرنے والی ہوا کرتی تھی۔ باقاعدہ آپ دیکھیں گے، کتابوں کا مطالعہ کیجئے، عورتیں اپنے شوہروں سے کہا کرتی تھی، عورتیں ماں کی شکل میں ہو، بیوی کی شکل میں ہو، بہن کی شکل میں ہو، بیٹی کی شکل میں ہو، اگر کمانے کے لیے اس کا شوہر جانے لگتا تھا، کمانے کے لیے اس کا بھائی جانے لگتا تھا، کمانے کے لیے اس کا باپ جانے لگتا تھا، عورتیں اپنے شوہروں سے باقاعدہ یہی کہا کرتی تھی، اے میرے شوہر آپ کمانے کے لیے جا رہے ہیں، کمائیے گا ضرور، لیکن اے میرے شوہر، اے میرے ابو، اللہ سے ڈرتے رہیے گا، اور جب بھی کمائیے گا حلال کمائی کمائیے گا، حرام کمائی مت کمائیے گا۔ اے میرے ابو، اے میرے شوہر، اے میرے بھائی، آپ نے اگر حرام کمائی کما لیا اور اگر حرام پیسے کو ہم نے اپنے جسم کے اندر کر لیا، ہم دنیا کی تکلیف تو برداشت کر سکتے ہیں، لیکن حرام کمائی کھا لینے کے بعد جہنم کی تکلیف کو ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، پہلے کی عورت اتنی زیادہ دیندار ہوا کرتی تھی، اپنے شوہروں کو اور اپنے کمانے والوں کو یہ نصیحت کر کے کمانے کے لیے بھیجا کرتی تھی۔ آج بتائیے کون ایسی عورت ہے جو اپنے شوہروں کو بولتی ہے نماز روزے کی پابندی کرنا، حلال طریقے سے کمانا، کم کمانا چلے گا لیکن حرام طریقے سے مت کمانا۔ آج تو گنگا الٹی بہ رہی ہے، ڈکیتی کر کے لاؤ، چوری کر کے لاؤ، جیسے کر کے لاؤ، لیکن لاؤ، ہمیں چوڑیاں چاہیے، ہمیں میک اپ چاہیے، ہمیں یہ چاہیے، ہمیں وہ چاہیے۔ آپ کسی طریقے سے بھی کماؤ، ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے، ہمیں تو صرف ہماری فرمائش پوری ہونی چاہیے۔ یہ حال ہے میرے بھائیوں آج مسلمانوں کا، مردوں کا وہی حال ہے تو عورتوں کا بھی یہی حال ہے۔ دینداری ہمارے یہاں سے ختم، اور اللہ کی ذات کے اوپر توکل ختم، اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ ختم، حلال طریقے سے چھوڑ کر کے حرام طریقوں کو اپنایا جا رہا ہے۔ توحید جس کا جتنا مضبوط ہوگا وہ حرام کے اڈوں کو کبھی نہیں اپنائے گا۔ اسے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے تقدیر میں جتنا لکھا ہوا ہے، دنیا کی کوئی بھی طاقت ہم سے وہ چیز لے نہیں سکتی ہے۔ جتنا لکھ دیا ہے اتنا کماؤ گے، اتنا تم کماؤ گے۔ میرے بھائیوں، اگر اللہ نے لکھا ہے کہ تم زندگی میں اتنا کماؤ گے تو اتنا تم کما کر کے رہو گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اس کی تقدیر کو بھی لکھ دیا ہے۔ تقدیر کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ جب اللہ نے تیری تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تو اتنا کمائے گا تو حرام طریقوں کو کیوں اپنا رہا ہے؟ حلال طریقے سے اتنا ہی کمائے گا۔ اگر تو نے حرام طریقے سے کمانا شروع کیا تب بھی اتنا کمائے گا، حلال طریقے سے کماتا تب بھی تو اتنا کمائے گا۔ اسی وجہ سے میرے بھائیوں، تقدیر کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ جس کی توحید جتنی مضبوط ہوگی ان کا ایمان اتنا مضبوط ہوگا، اور تقدیر کے اوپر بھی وہ ایمان رکھے گا۔ آج مسلمانوں کا ایمان بہت ہی زیادہ کمزور ہو گیا، اس وجہ سے اپنے سماج کے اندر آپ دیکھیں جہیز کا کاروبار بھی بڑھ گیا ہے۔ جہیز کا کاروبار ہر جگہ، یہ حرام طریقے سے پیسہ کمانا نہیں ہے۔ آپ کے یہاں کیا جہیز نہیں چلتا ہے؟ ہاں، آپ کے یہاں جہیز نہیں چلتا؟ بتائیے، حرام طریقے سے آپ پیسے لے رہے ہو، حرام طریقے سے اس کے گھر سے زیورات، اس کے گھر سے سامان اپنے گھر میں پہنچوا رہے ہو۔ اسلام نے ان تمام چیزوں کو باقاعدہ حرام قرار دیا ہے، اور ان تمام راستوں کو اسلام نے روکا ہے۔ اگر دینے اور لینے کی بات ہوتی تو محمد رسول اللہ اپنے چار بیٹیوں کا آپ نے نکاح کیا، آپ نے اپنی بیٹیوں کے لیے ساری چیزیں دے سکتے تھے، لیکن میرے بھائیوں، محمد رسول اللہ کے نکاح اور محمد رسول اللہ نے اپنی بیٹیوں کا نکاح کیا تو آپ ان کے واقعات تو پڑھیے۔ آج ہمارے یہ حرام راستے آپ کو ملیں گے۔ توحید کے اندر گڑبڑی ہے ہمارے یہاں، توحید نہیں ہے ہمارے یہاں۔ توحید اور ایمان، یہ دونوں چیزیں ہمارے یہاں کمزور ہیں۔ ایمان تو اتنا کمزور، اگر موبائل یہاں پہ بھول جائے کوئی
اور صبح آ کر کے دیکھے جلسہ میں جتنے ہیں سب تو مسلمان ہی ہیں، اور اگر موبائل بھول جائے، 500 روپیہ بھول جائے، تو صبح میں آ کر کے دیکھے گا اس کو موبائل ملے گا؟ ایمانداری سے بتائیے گا آپ، اور اعلان بھی کرے گا مائک سے مولوی صاحب کہ یہاں پہ کسی کا موبائل غائب ہو گیا تھا، رات میں چھوٹ گیا تھا، اگر کسی بھائی کو ملا ہو تو لا کر کے دے دے۔ ایسا لگے گا کوئی فرشتہ لے کے بھاگ گیا ہے، ملے گا ہی نہیں۔